صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے. اشخاباد میں بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے. مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مجوزہ آئینی ترامیم کے معاملے پر تبادلہ خیال. ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت. اور پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. ملتان، ساہیوال، سرگودھا، گجراوالا، وہاڑی، پاکپتن، اوکاڑا اور وزیر آباد شامل. کسی بھی قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے یا مظاہرے پر پابندی. خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت ایک پیج پر. کالعدم پی ٹی ایم سے مذاکرات کا اختیار وزیر اعلیٰ کے سپرد. علی امین گنڈاپور کل امن جرگہ کریں گے. مذاکرات سے مسائل حل کریں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ بڑی بیٹھک میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور فیصل کریم کنڈی سمیت سیاسی قیادت نے شرکت کی. علی امین گنڈاپور نے کہا مسائل کا حل تصادم نہیں، مذاکرات میں ہے. فیصل کریم کنڈی بولے قانون ماننے والوں سے مذاکرات کرنے چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی سفارت خانے کا دورہ. کراچی حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس. کہا دشمنوں کی بزدلانہ کارروائیاں پاک چین دوستی کا بندھن کمزور نہیں کر سکتی. گھنونے جرم میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ. ملتان ٹیسٹ میں شاہینوں پر شکست کے گہرے سائے. دوسری اننگز میں بیٹنگ لائن دھوکہ دے گئی. بیٹرز کا فلاپ شو. ٹاپ اور مڈل آرڈر بری طرح ناکام. عبداللہ شفیق 0، شان مسعود 11، بابر اعظم 5، سائم ایوب 25، محمد رضوان 10 اور سعود شکیل 29 رنز پر پویلین واپس. انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 115 رنز درکار. چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنا لیے. انگلینڈ کا پار شو. قومی بالرز کی دھجیاں اڑا دی. پاکستان کی سرزمین پر سب سے بڑے سکور کا ریکارڈ بنا دیا. تاریخ میں پہلی بار کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف اننگز میں 800 رنز بنا ڈالے. 21ویں صدی میں سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ قائم. انگلینڈ نے پہلی اننگز 823 رنز پر ڈکلیئر کر دی. ہیری بروک نے ٹیسٹ تاریخ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری جڑ دی. جو روٹ نے ٹیسٹ کیریئر کی 6ٹھی ڈبل سینچری سکور کی. Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. Our Islamic relationship and our spiritual relationship have been created 1400 years ago with the advent of Islam, and the Muslim people in this region were one of the first to enter into Islam. پاک سعودی عرب تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر. پاکستان ہمارا دوسرا گھر. دونوں ممالک اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. پاکستان میں معاشی استحکام کے تسلسل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپیٹ سے بدلنے کا یقین دلایا. SIFC کی کوششوں سے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پرکشش منزل ہے. سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب. بولے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، متحد اور مضبوط رشتے میں بنے ہیں. دورے میں $2 ارب کے 28 معاہدوں پر دستخط ہوں گے. Economic indicators are moving in the right direction. This occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia. پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی. ترجیح میکرو اکانومک استحکام. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ماحول انتہائی سازگار ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب. کہا پاکستان جلد دنیا کی 24ویں بڑی مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا. IT کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں. مسلم ممالک سے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور. بولے پاکستان سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہر وقت تیار ہے. Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan, I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. We invite Saudi businesses to explore the wide range opportunities of investment
Pakistan has to offer. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے. سعودی عرب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کو سراہتے ہیں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا خیر مقدم. وزیر تجارت جام کمال نے کہا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا نجی شعبے کی شراکت داری سے معیشت مزید بہتر کرنے کا عزم. اسلامی دنیا کی خوشحالی اور پرامن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. صدر مملکت کی سعودی وفد سے ملاقات میں گفتگو. سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ. ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر. سعودی وفد کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات. سپہ سالار نے کہا پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ گہری محبت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں. توقع ہے دورہ دونوں ممالک کے لیے سود مند ثابت ہوگا. محسن نقوی پھنسے تو علی امین گنڈاپور کے پیروں میں بیٹھ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہیں معاف کریں ہم نہیں کریں گے. عمر ایوب کہتے ہیں بانی اور شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں محسن نقوی کے احکامات پر بند کی گئیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک پر احتجاج کے کیس میں علیمہ اور عظما خان کا مزید 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. مشاورت سے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں. وزیر توانائی کا 5 آئی پی پیز مالکان سے اظہار تشکر. بولے بجلی کی فی یونٹ قیمت 10 روپے کم ہونی چاہیے. بجلی کی خرید و فروخت کا نیا سسٹم لانے کا اعلان. جماعت اسلامی کا خیر مقدم. حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے. 5 آئی پی پیز آٹے میں نمک کے برابر ہیں. معاہدوں کے فورینسک آڈٹ کا مطالبہ. وزیر خزانہ کا ہر صورت ٹیکس فراڈ روکنے کا اعلان. ملوث افراد کی گرفتاریوں کا عندیہ. چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ پریس کانفرنس میں محمد اورنگزیب نے بتایا ایف بی آر میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے. جی ڈی پی 13% سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں. ورلڈ بینک نے معاشی استحکام کے لیے سیاسی اتفاق رائے کو ضروری قرار دے دیا. توانائی کا شعبہ معیشت کے لیے سنگین خطرہ. پاکستان میں غربت کی شرح 40.5% تک پہنچنے کا انکشاف. پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس کہتی ہیں پاکستان نے معاشی بحالی کی طرف قدم بڑھا دیے. اقتصادی استحکام برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے. توسیعی فنڈ کا مقصد عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس. غیر ملکی سفارتکاروں کو نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت. وزارت خارجہ کی جانب سے خطوط ارسال. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا ایس سی او کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز. آج معیشت بھی ٹیک آف کر رہی ہے. مشرق وسطی میں پائیدار امن کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آ سکتا. کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر بھرپور آواز اٹھائیں گے. لبنان میں اسرائیل کی سفاکیت. اقوام متحدہ کے امن مشن پر فائرنگ. 2 فوجی زخمی. کئی علاقوں پر حملوں میں 5 امدادی کارکنوں سمیت مزید 27 افراد شہید. حزب اللہ کی جوابی کارروائی. اسرائیل پر 150 راکٹ حملے. 2 اسرائیلی ہلاک. حزب اللہ کے مطابق اب تک 35 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے. لبنان میں قیام امن کے لیے فرانس میں بین الاقوامی کانفرنس 24 اکتوبر کو ہوگی. اسرائیل کی پھر ایران پر حملوں کی دھمکی. پاسداران انقلاب کا رد عمل. کہا حملے کی صورت میں بڑے آپریشن کے لیے تیار ہیں. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. اسرائیل کی بمباری میں صحافی سمیت مزید 42 فلسطینی شہید. شمالی غزہ کا محاصرہ بھی جاری. مغربی کنارے میں گاڑی پر فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید. بولیویا بھی اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں فریق بن گیا. کراچی میں شدید گرمی کے بعد مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. گڈاب ملیر سپر ہائی وے اسکیم 33 میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق بارش کا سلسلہ چند گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے. سپر اسٹار رافائل نڈال کا دنیائی ٹینس کو الوداع. ریٹائرمنٹ کا اعلان. ڈیوس کا فائنل میں اسپین کی طرف سے آخری میچ کھیلیں گے. نڈال نے 22 گرینڈ سلیم اور 4 فرینچ اوپن ٹائٹل جیتے. ہوگی